وقت گزرتا گیا۔ عبداللہ کا اخلاص، عاجزی اور قرآنی فہم دارالاسلام فاؤنڈیشن میں سب کی توجہ کا مرکز بنتا گیا۔ جہاں پہلے وہ صرف بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا، اب بڑے علماء بھی اس کی باتوں کو غور سے سننے لگے۔ اس کی آواز میں ایسا سوز تھا کہ تلاوت سنتے ہی دل نرم ہو جاتے۔ ایک دن دارالاسلام فاؤنڈیشن کے سربراہ نے اسے بلایا اور کہا، عبداللہ بیٹا، تمہیں ایک ٹی وی چینل سے دعوت آئی ہے۔ وہ رمضان کی خصوصی نشریات میں تم سے سورہ رحمان کی تلاوت کروانا چاہتے ہیں۔ عبداللہ پہلے تو گھبرا گیا۔ اس نے کہا، حاجی صاحب، میں ایک چھوٹا سا خادم ہوں، مجھے شہرت سے ڈر لگتا ہے۔ حاجی صاحب نے شفقت سے جواب دیا، بیٹا، اگر نیت خالص ہو تو شہرت بھی ذریعہ بنتی ہے دین کے پیغام کی۔ یہ موقع ہے قرآن کی آواز دنیا تک پہنچانے کا۔ عبداللہ نے استخارہ کیا اور اگلے دن وہ اسلام آباد کے ایک مشہور دینی چینل پر پہنچ گیا۔ ٹی وی اسٹوڈیو میں روشنیوں، کیمروں اور اسٹیج کو دیکھ کر عبداللہ کا دل کانپنے لگا، لیکن جب اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو دل مطمئن ہو گیا۔ وہ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے لگا اور اس کی آواز میں ایسا جادو تھا کہ ٹی وی کے ناظرین، حتیٰ کہ اینکر اور کیمرہ مین بھی آنکھوں سے آنسو پونچھتے نظر آئے۔ پروگرام کے بعد اس کا وائرل کلپ سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگوں تک پہنچا۔ لوگوں نے لکھا، ایسا قرآن سن کر دل کا سکون ملتا ہے، یہ بچہ اللہ کا نور ہے۔ ادھر گھر میں عبداللہ کی ماں، بہنیں اور والد ٹی وی پر اسے دیکھ کر رو رہے تھے۔ والد نے کہا، یا اللہ تیری شان، جس بیٹے کے لیے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ غربت میں گم ہو جائے گا، آج وہ تیرے کلام سے دلوں کو جگا رہا ہے۔ محلے والے بھی جمع ہو گئے اور گھر میں گویا عید کا سماں ہو گیا۔ چند دن بعد عبداللہ کو پاکستان بھر کے مدارس، اسلامی سیمینارز اور نعت کانفرنسز سے دعوت آنے لگی، مگر اس نے صرف وہی دعوتیں قبول کیں جہاں بچوں کو قرآن سے محبت سکھانے کا موقع ملے۔ اس نے ایک بار حاجی سعید صاحب سے کہا، میں شہرت کے لیے نہیں نکلا بلکہ اللہ کا پیغام عام کرنے نکلا ہوں۔ جہاں بھی جاؤں گا قرآن کا سبق لے کر جاؤں گا۔ عبداللہ کی زندگی اب صرف اس کا نہیں رہا، وہ ایک پیغام بن چکا تھا، قرآن کی روشنی کا، دین کے خلوص کا اور والدین کی دعاؤں کے اثر کا۔ ایک دن جب وہ دارالاسلام فاؤنڈیشن یہاں چھوٹے بچوں کو سبق دے رہا تھا تو اچانک ایک ننھی بچی اس کے پاس آئی، چہرے پر معصومیت مگر آنکھوں میں دکھ کی ایک گہری داستان۔ عبداللہ نے پیار سے پوچھا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا، آمنہ۔ عبداللہ نے پوچھا، کیا تم یہاں رہتی ہو؟ وہ بولی، جی میرے والدین ایک حادثے میں وفات پا گئے تھے، تب سے میں یہاں رہتی ہوں۔ آپ جب قرآن سناتے ہیں تو میرا دل بھی پڑھنے کو چاہتا ہے، میں بھی حافظہ بننا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر عبداللہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ اس بچی کو مکمل تعاون دے گا۔ اس نے آمنہ کے لیے خاص وقت مقرر کیا تاکہ وہ قرآن حفظ کر سکے۔ مہینے گزر گئے۔ آمنہ نہ صرف حفظ قرآن میں بہترین ثابت ہوئی بلکہ اخلاق، حیا اور ادب میں بھی سب سے آگے تھی۔ ایک دن دارالاسلام کے بانی حاجی سعید صاحب نے عبداللہ سے کہا، بیٹا، آمنہ کے لیے ہم ایک اچھا گھر ڈھونڈ رہے ہیں، تم اس کے مربی ہو، تمہاری رائے ضروری ہے۔ عبداللہ نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر کہا، حاجی صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آمنہ اگر رضامند ہو تو میں خود اس سے اپنے شریک حیات بنانا چاہتا ہوں۔
یہ سن کر حاجی صاحب حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، تم ایک حافظ قرآن، مشہور قاری، اور وہ ایک یتیم بچی۔ عبداللہ نے عاجزی سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں آسانی ہو، اور جس نے کسی یتیم کی دلجوئی کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ گھر میں رد عمل۔ جب عبداللہ نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو سب بہنیں حیران رہ گئیں۔ چھوٹی بہن نے پوچھا، بھائی آپ کو تو بہت اچھے رشتے آئیں گے، پھر ایک یتیم بچی کو کیوں چنا؟ عبداللہ نے صرف اتنا کہا، میں نے دولت نہیں، دین دیکھا ہے، میں نے حسن نہیں، قرآن کی محبت دیکھی ہے، میں نے حسب نسب نہیں، دل کا سکون چنا ہے۔ ماں نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم نے ایک اور بار ثابت کر دیا کہ تم صرف میرے نہیں قرآن کے بیٹے ہو۔ جاؤ، اللہ تمہیں برکت دے۔ چند ہفتے بعد دارالاسلام کی جامع مسجد میں نہایت سادگی سے عبداللہ اور آمنہ کا نکاح ہوا۔ نکاح کے وقت قاری صاحب نے کہا، یہ نکاح دو حافظوں کا نہیں، دو دلوں کا نہیں، بلکہ دو صدق نیت کے سفر کا آغاز ہے۔ یہ نکاح قرآن کے سائے میں ہوا ہے تو اس پر اللہ کی رحمتیں ضرور نازل ہوں گی۔ نکاح کے بعد عبداللہ اور آمنہ کی زندگی میں سکون، محبت اور برکت کے رنگ اترنے لگے۔ عبداللہ نے دارالاسلام فاؤنڈیشن کے قریب ایک چھوٹا سا کرائے کا گھر لیا، جہاں دونوں قرآن کی روشنی میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ ہر صبح عبداللہ قرآن کی تلاوت کرتا اور آمنہ اس کی خاموشی سامعہ بن کر دھیمی انداز میں آمین کہتی۔ کبھی کبھی وہ خود بھی تلاوت کرتی اور عبداللہ اس کی تجوید و تلفظ درست کرواتا۔ یہ گھر چھوٹا تھا لیکن دلوں میں وسعت تھی۔ یہ مکان سادہ تھا لیکن قرآن کے نور سے چمکتا رہتا تھا۔ دعاؤں کی قبولیت کا پہلا رنگ۔ چند ماہ بعد دارالاسلام فاؤنڈیشن یہاں بین الاقوامی قرأت مقابلے کی دعوت آئی۔ یہ مقابلہ ترکی، مصر، سعودی عرب اور پاکستان سمیت مسلم ممالک کے درمیان ہونے والا تھا۔ دارالاسلام کے سربراہ نے سب کی مشاورت کے بعد عبداللہ کا نام تجویز کیا۔ جب عبداللہ کو اطلاع دی گئی تو وہ سجدے میں گر گیا۔ یا رب، مجھے ان عام لوگوں میں رکھا جنہیں تو نے اپنی کتاب کا خادم چنا۔ عبداللہ پہلی بار پاکستان سے باہر جا رہا تھا۔ سفر سے پہلے اس نے ماں کے قدم چومے۔ آمنہ نے اس کا قرآن، عبایا اور مسواک خود بیگ میں رکھے اور جاتے ہوئے صرف ایک جملہ کہا، قرآن کی آواز کو دلوں تک پہنچائیے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ استنبول کی ہوائیں کچھ مختلف تھیں۔ وہاں ہر طرف بڑے بڑے قراء جمع تھے۔ ہر ایک کی آواز میں اپنی تاثیر، اپنی جدت اور اپنی تربیت تھی۔ عبداللہ سفید لباس میں سادہ چہرے کے ساتھ دل میں صرف ایک بات لے کر آیا تھا، میں کچھ بھی نہیں، صرف قرآن کے نور سے جڑا ایک بندہ ہوں۔ مقابلے کا دن جب عبداللہ کا نام پکارا گیا تو حال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس نے مائک کے سامنے کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھی، پھر سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ الفاظ نہیں، گویا نور کے قطرے گر رہے تھے۔ حاضرین، ججز، حتیٰ کہ لائیو ترسیل دیکھنے والے لاکھوں افراد اس تلاوت میں کھو گئے۔ تلاوت کے اختتام پر کچھ دیر حال میں سکوت چھایا رہا، پھر تالیاں بجنے لگیں، دعاؤں کے ہاتھ بلند ہوئے اور ایک جج کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نتائج کا اعلان۔ جب نتائج کا اعلان ہوا تو پوری دنیا نے سنا، The first position winner from Pakistan
قاری عبداللہ بن قاسم۔ یہ سن کر عبداللہ نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ اس نے مائک پر آ کر صرف اتنا کہا، یہ کامیابی میری نہیں، میرے رب کی ہے، جس نے ایک غریب درزی کے بیٹے کو قرآن کے ذریعے عزت بخشی۔ پاکستان واپسی پر لاہور ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے ہزاروں لوگ موجود تھے۔ پھول، جھنڈے اور بینرز پر لکھا تھا، قرآن کا بیٹا، قوم کا فخر، قاری عبداللہ۔ ماں نے بیٹے کو گلے لگایا اور آمنہ نے آنکھوں میں آنسو لیے صرف یہ کہا، آپ صرف میرے نہیں، اب اس امت کے چراغ بن چکے ہیں۔ عبداللہ کی کامیابی نے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک مثال قائم کر دی تھی۔ غریب درزی کا بیٹا حافظ قرآن، جس نے سادگی میں راہ کرامت کو قرآن کا نور دیا۔ دنیا بھر سے دعوتیں آنے لگیں، مکہ، مدینہ، انڈونیشیا، قطر، کویت اور برطانیہ۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ عبداللہ ان کے ملک میں آ کر قرآن سنائے۔ مدینے کی دعوت۔ ایک دن عبداللہ کو ایک خط موصول ہوا، محترم قاری عبداللہ بن قاسم، حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن کانفرنس کے لیے آپ کو مدعو کیا جاتا ہے۔ یہ دعوت خط نہیں، گویا رب کا بلاوا تھا۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے رب سے عرض کی، یا اللہ، میں تیرے محبوب کے شہر جا رہا ہوں، میری حاضری کو قبول فرما۔ مدینہ منورہ کا منظر۔ جب عبداللہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ السلام علیک یا رسول اللہ، میں تیرے امتی ہوں، تیری امت کے بچوں کو قرآن سکھانے والا۔ روضہ اقدس کے قریب بیٹھ کر اس نے اپنی زندگی کا سب سے پر اثر قرآن پڑھا۔ اتنی رقت آمیز کہ حاضرین کی آنکھیں چھلک گئیں۔ ایک انمول لمحہ۔ مدینے میں قیام کے دوران ایک رات عبداللہ تہجد میں مصروف تھا کہ آمنہ کی کال آئی۔ عبداللہ، آواز میں لرزش تھی۔ جی خیریت؟ آمنہ نے خاموشی سے کہا، میں ماں بننے والی ہوں۔ عبداللہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ یا رب، تو نے مجھے ماں کی دعاؤں سے قرآن عطا کیا اور اب تو میرے گھر میں ایک اور حافظ بھیجنے والا ہے۔ واپسی پر استقبال۔ جب عبداللہ واپس پاکستان آیا تو دارالاسلام فاؤنڈیشن نے ایک بڑا پروگرام رکھا۔ اسٹیج پر عبداللہ نے ماں، آمنہ اور ادارے کے بچوں کے ساتھ یہ دعا کی، یا اللہ، جس طرح تو نے مجھے قرآن کا خادم بنایا، میرے آنے والے بچے کو بھی قرآن کا وارث بنا اور مجھے اتنی عمر عطا فرما کہ میں ہزاروں بچوں کو دین کی روشنی دے سکوں۔ چند ماہ بعد آمنہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ نام رکھا گیا یوسف بن عبداللہ۔ وہ بچہ جس کے کان میں پہلی آواز قرآن کی تھی، پہلی جھلک ماں کی مسکراہٹ اور پہلا لمس والد کی آنکھوں کے آنسو تھے۔ یوسف کی پیدائش کے بعد عبداللہ اور آمنہ کی زندگی میں ایک نئی روشنی داخل ہوئی تھی۔ وہ بچہ جس کی پہلی لوری قرآن میں تھا اور جس کے پہلے بول ماں کی دعاؤں میں لپٹے ہوئے تھے۔ عبداللہ نے یوسف کے کان میں اذان دی تو اس کی آواز روتے بچے کے جسم میں جیسے سکون کی لہر بن کر اتر گئی۔ ماں نے مسکرا کر کہا، یہ بچہ روئے گا نہیں، قرآن اس کے دل کو سکون دے گا۔ دارالاسلام میں نیا باب۔
عبداللہ نے دارالاسلام فاؤنڈیشن یہاں ایک نیا شعبہ قائم کیا، حفاظ اطفال کورس، جس میں ایسے بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جاتی تھی جن کے والدین نادار تھے لیکن خواہش رکھتے تھے کہ ان کے بچے حافظ بنیں۔ یہ شعبہ بالکل مفت تھا۔ کتب، رہائش، خوراک، تربیت، سب کچھ اللہ کے نام پر۔ عبداللہ خود بچوں کی نگرانی کرتا اور ہر ہفتے درس قرآن کی محفل سجاتا۔ آمنہ کا خواب۔ ایک رات آمنہ نے خواب میں دیکھا وہ مدینے کی گلیوں میں ہے، ایک نورانی بزرگ جن کے چہرے سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ آمنہ سے کہتے ہیں تمہارے بیٹے کے سینے میں وہ روشنی اترے گی جس سے امت کے بچے فیض یاب ہوں گے۔ اس کا نام یوسف ہے اور اس کے نصیب میں قرآن کی گونج رکھی گئی ہے۔ صبح آمنہ نے خواب عبداللہ کو سنایا۔ عبداللہ نے سجدے میں جا کر کہا، یا اللہ، اگر میرے بیٹے کو تو نے منتخب کیا ہے تو مجھے بھی اس راہ پر استقامت عطا فرما۔ یوسف کا پہلا کلمہ۔ جب یوسف 1.5 سال کا ہوا تو اس نے جو پہلا مکمل جملہ بولا وہ تھا اللہ احد۔ عبداللہ اور آمنہ نے اسے گلے لگا لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک ماں باپ کو احساس ہوا کہ ان کا بیٹا دنیاوی نہیں، قرآنی روح لے کر آیا ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ یوسف 3 برس کا ہوا تو دارالاسلام کے ایک حافظ نے عبداللہ سے کہا، یوسف کا تلفظ بڑا واضح ہے، یہ بچہ کم عمری میں ہی قرآن شروع کر سکتا ہے۔ عبداللہ نے آمنہ سے مشورہ کیا۔ آمنہ نے پیار سے کہا، جس بچے کی گھٹی میں قرآن ہو اس کا سبق اللہ خود آسان فرما دیتا ہے۔ اور اس دن سے یوسف کی تعلیم کا آغاز ہوا۔ یوسف کا پہلا دن تھا۔ وہ دارالاسلام فاؤنڈیشن کی چھوٹی سی درسگاہ میں داخل ہوا۔ سفید کپڑے، چھوٹی سی ٹوپی اور ہاتھ میں والد عبداللہ کا تھامنا ہوا ہاتھ۔ مدرسے کے سب اساتذہ نے کھڑے ہو کر اس چھوٹے بچے کی خوش آمدید کہا۔ آخر وہ عبداللہ بن قاسم کا بیٹا تھا، ایک ایسے مرد مومن کا بیٹا جس نے ہزاروں بچوں کو قرآن کی روشنی دی تھی۔ پہلا سبق۔ قاری صاحب نے مسکرا کر کہا، بیٹا بسم اللہ پڑھو۔ یوسف نے پوری توجہ سے آنکھیں بند کر کے اور صاف واضح لہجے میں کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب چونک گئے۔ اتنے کم عمر بچے کے منہ سے اتنی پختہ آواز اور تجوید، یہ معمولی بات نہیں تھی۔ عبداللہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنے والد کی دعائیں، اپنی ماں کے سجدے اور آمنہ کا خواب یاد آ گیا۔ اللہ کی مدد۔ یوسف نے صرف 3 ماہ میں قرآن پاک کے 30 پاروں کے نام، ہر سورت کا آغاز اور ختم اور بنیادی دعائیں یاد کر لیں۔ ایک دن دارالاسلام میں ایک بزرگ عالم دین آئے۔ انہوں نے جب یوسف کو دیکھا تو رک گئے اور کہا، یہ بچہ عام نہیں، اس کی پیشانی پر اللہ کی نور جھلک رہی ہے، یہ وہ چراغ ہے جس کی روشنی بہت دور تک جائے گی۔ شہر میں حیرت۔ یوسف کو مدرسے میں 6 ماہ ہی ہوئے تھے داخل ہوئے کہ ایک دن شہر میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں مختلف مدرسوں کے بچوں نے قرآن کی تلاوت کرنی تھی۔ دارالاسلام کے سربراہ نے کہا، ہم اپنے ادارے سے یوسف کو لے کر جائیں گے۔ لوگ حیران ہوئے، ایک 3 سال کا بچہ، یہ تقریب تو بڑے طلباء کے لیے ہے۔ عبداللہ نے ہنستے ہوئے کہا، قرآن کے حافظ کی عمر نہیں دیکھی جاتی، دل کی پاکیزگی دیکھی جاتی ہے۔ تقریب کا دن۔ ہزاروں افراد کا مجمع، علماء، ناظمین، طلباء، والدین، ہر آنکھ اسٹیج کی طرف تھی۔ جب اعلان ہوا،
اب دارالاسلام کی طرف سے قاری یوسف بن عبداللہ، تو مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ یوسف اسٹیج پر آیا، چھوٹے سے قد میں بڑا سا قرآن تھامے ہوئے۔ اس نے مائک کے سامنے کھڑے ہو کر پوری توجہ سے تلاوت کا آغاز کیا۔ سورہ رحمان۔ اس کی آواز میں ایسی رقت، ایسا سکون، ایسا جذبہ تھا کہ ہر دل پگھل گیا۔ خواتین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، علماء سجدے میں چلے گئے، اور مجمع میں ایک ہی صدا گونجنے لگی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یوسف نے سورہ رحمان مکمل کی، اور جب اس نے صدق اللہ العظیم کہا تو پورے حال میں نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ یوسف کی تلاوت کا اثر صرف اس حال تک محدود نہ رہا، اگلے دن شہر کے تمام اخبارات اور سوشل میڈیا پر ایک ہی خبر چھائی ہوئی تھی، ایک 3 سالہ بچہ جس نے سورہ رحمان کی تلاوت سے ہزاروں دل جیت لیے۔ دارالاسلام فاؤنڈیشن کے فون بجنے لگے۔ لوگ پوچھتے، کیا یوسف واقعی صرف 3 سال کا ہے؟ کیا ہم بھی اپنے بچوں کو وہاں داخل کروا سکتے ہیں؟ عبداللہ خاموشی سے قرآن کا شکرانہ ادا کرتا رہا۔ اس کی دعا قبول ہو رہی تھی، لیکن ابھی اللہ نے ایک اور امتحان تیار کر رکھا تھا۔ آمنہ کی بیماری۔ ایک صبح آمنہ کو معمولی بخار ہوا۔ عبداللہ نے دوا دی اور کہا، بس تھکن ہے، آرام کرو گی تو بہتر ہو جاؤ گی۔ مگر شام تک آمنہ کا چہرہ پیلا ہو گیا، طبیعت میں بوجھ، جسم میں درد اور بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ عبداللہ گھبرا گیا، فوراً اسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے تفصیلی معائنہ کر کے کہا، آمنہ کے جسم میں خون کی کمی بہت بڑھ چکی ہے، اگر فوری علاج نہ کیا گیا تو معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ یوسف کا صبر۔ یوسف ماں کے بغیر بے چین ہو جاتا، اسے مدرسے میں بھی دل نہ لگتا۔ ایک دن آمنہ کو ہوش آیا تو وہ بولی، بیٹا رونا نہیں، اللہ کے نیک بندے کبھی پریشانی میں ہمت نہیں ہارتے، قرآن پڑھو، وہ شفا ہے۔ یوسف نے اس دن سورہ یاسین حفظ کرنا شروع کی، ماں کے لیے، ماں کی صحت کے لیے اور ماں کی مسکراہٹ کے لیے۔ عبداللہ کی راتیں، وہ رات رات بھر جاگتا، آمنہ کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا، پھر یوسف کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں کرتا، یا اللہ، تو نے مجھے علم، رزق اور عزت عطا کی، اب میری بیوی کو شفا عطا فرما۔ ایک معجزہ۔ ایک دن آمنہ کو نیند میں خواب آیا، وہ جنت کے باغ میں ہے اور ایک فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے، تمہارا بیٹا قرآن کی آیتوں سے تم پر شفا نازل کر رہا ہے، اس کی تلاوت تمہارے جسم سے بیماری نکال رہی ہے۔ صبح جب وہ اٹھی تو طبیعت بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر حیران ہوئے، یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنی جلدی آمنہ کی حالت سنبھل جائے گی۔ یہ تو صرف دعا اور کرامت کا نتیجہ لگتا ہے۔ آمنہ کا عہد۔ صحت یاب ہونے کے بعد آمنہ نے پہلا کام یہ کیا کہ دارالاسلام کے لیے ایک خواتین کا قرآن کورس شروع کروایا۔ جیسے اللہ نے مجھے قرآن سے شفا دی، میں چاہتی ہوں ہر عورت کو یہ نعمت نصیب ہو۔ دارالاسلام فاؤنڈیشن کے صحن میں ایک خوبصورت صبح طلوع ہوئی، ہر طرف چہل پہل تھی، طلباء، اساتذہ، علماء اور مہمان، سب ایک عظیم موقع کے منتظر تھے۔ عبداللہ کی آنکھیں بار بار بھر آتی تھیں۔ آمنہ نے سفید لباس پہنا اور یوسف آج وہ اس قابل ہوا تھا کہ قرآن پاک مکمل کر چکا تھا۔ دستار بندی کی تقریب۔ یہ وہ دن تھا جس کا خواب عبداللہ نے برسوں پہلے دیکھا تھا۔
اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنتے ہوئے دیکھنا۔ جب یوسف کی آخری سورہ ناس مکمل ہوئی تو پورے مدرسے میں نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ اللہ اکبر! قاری صاحب نے یوسف کے سر پر سفید دستار رکھی اور کہا، بیٹا، اب تم صرف حافظ نہیں، تم امت مسلمہ کا قیمتی سرمایہ ہو۔ یوسف کا بیان۔ لوگوں نے کہا، یوسف کچھ کہو، یہ دن تمہارا ہے۔ یوسف مائک پر آیا۔ اس کی آواز میں ایک بچپنا بھی تھا اور علم کی روشنی بھی۔ اس نے صرف ایک جملہ کہا، میں نے قرآن کو نہیں سنبھالا، قرآن نے مجھے سنبھال لیا۔ اس جملے نے ہر آنکھ کو نم کر دیا۔ پورے ملک میں چرچا، اسلامی ٹی وی چینلز، مدارس اور مساجد، سب جگہ ایک ہی بات ہو رہی تھی۔ 3 سال کی عمر میں قرآن شروع کرنے والا 5 سال کی عمر میں مکمل حافظ بن گیا۔ یوسف کے انٹرویوز لے گئے۔ عبداللہ اور آمنہ کی تربیت کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ حکومت کا اعلان۔ حکومت پاکستان نے دارالاسلام فاؤنڈیشن کو اعلیٰ دینی خدمات کا ایوارڈ دینے کا اعلان کیا۔ عبداللہ نے ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میرا انعام وہ وقت ہوگا جب یہ بچہ قرآن سے دنیا کو بدل دے گا۔ دارالاسلام کا دائرہ۔ آمنہ کے قائم کردہ خواتین قرآن کورس میں 1 سال میں ہزاروں عورتیں داخل ہو گئیں۔ یوسف اب بچوں کو ناظرہ سکھاتا تھا، نرمی، محبت اور اخلاص کے ساتھ، اور سب بچے اسے ایک ہی نام سے پکارتے، استاد یوسف۔ آنے والی تبدیلی۔ مگر یہ سب خوشیاں صرف تمہید تھیں، اصل امتحان قریب تھا۔ ایک دن یوسف کو خواب آیا۔ وہ کسی اجنبی ملک کے شہر میں ہے، جہاں لوگ قرآن سے محروم ہیں، جہاں اذان کی آواز نہیں آتی اور بچوں کو قرآن سنانے پر پابندی ہے۔ وہ جاگا تو گھبرایا ہوا تھا۔ عبداللہ نے کہا، بیٹا، شاید اللہ تمہیں کسی بہت بڑی خدمت کے لیے منتخب کر رہا ہے۔ یوسف کا خواب عجیب و پراسرار تھا۔ ایک ایسی سرزمین جہاں اذان دب چکی تھی، قرآن پر تالے لگ چکے تھے اور لوگ روحانی اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یوسف کی آنکھ کھلی تو وہ سجدے میں جا گرا۔ یا اللہ، اگر تو نے مجھے کسی جگہ کے لیے چنا ہے تو میرے قدموں کو جما دینا۔ عبداللہ کا فیصلہ۔ چند دن بعد دارالاسلام کے دفتر یہاں ایک اہم دعوت نامہ موصول ہوا، اسپین کے شہر بارسلونا سے۔ وہاں کے اسلامی کونسل نے یوسف کو 1 سال کے لیے بچوں کے قرآن پروگرام کی رہنمائی کے لیے بلایا تھا۔ عبداللہ، آمنہ اور یوسف تینوں نے مشورہ کیا۔ آمنہ بولی، یہ وقت ہے جب ہمارا یوسف صرف ہمارا نہیں بلکہ امت کا ہو جائے۔ عبداللہ نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، جہاں قرآن کی پکار ہو وہیں تمہارا راستہ ہے۔ یوسف کا سفر۔ 15 سالہ یوسف جب ایئرپورٹ پر پہنچا تو لوگوں کی دعاؤں، آنسوؤں اور پیار بھری نظروں نے اسے رخصت کیا۔ اس کے ساتھ قاری جنید بھی تھے، ایک نیک اور باعمل عالم جو اسپین میں اس کی نگراں اور ساتھی تھے۔ اسپین کا پہلا دن۔ بارسلونا کا ماحول خوبصورت تھا لیکن روحانی لحاظ سے سنسان۔ مسجدیں محدود، مدرسے بند اور بچے موبائل اور میوزک میں گم۔ یوسف نے مسجد میں پہلا درس دیا تو صرف 5 بچے آئے۔ اسے افسوس ہوا، لیکن قاری جنید نے کہا، بیٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں تنہا تھے۔ پھر آہستہ آہستہ قافلہ بڑھا۔ ایک خاص لڑکا، ایک دن ایک شرارتی لڑکا
الیاس یوسف کے پاس آیا اور بولا، میں صرف اس شرط پر پڑھوں گا اگر تم مجھے گیمز بھی سکھاؤ۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، قرآن میں سب سے بڑا لیول ہے اللہ کا دوست بنے گا، کیا تم تیار ہو؟ الیاس رک گیا اور اگلے دن باقاعدہ پڑھنے آیا۔ انقلاب کی شروعات۔ آہستہ آہستہ بچوں کی تعداد بڑھنے لگی، مسجد میں رونق آنے لگی۔ والدین نے کہا، شروع کیا، یہ لڑکا جیسے ہمارے بچوں کے دل چھو جاتا ہے۔ ایک سال میں 50 بچوں نے قرآن ناظرہ مکمل کیا اور 10 بچوں نے حفظ شروع کر دیا۔ مگر خطرہ قریب تھا۔ اسپین کے کچھ اسلام مخالف عناصر یوسف کی مقبولیت سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ انہیں لگا کہ یہ بچہ نئی نسل کو دین کی طرف لا رہا ہے۔ ایک خفیہ رپورٹ میں لکھا گیا، یہ لڑکا ہمارے سیکولر نظام کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اور یوسف کا نام ایک نگرانی فہرست میں ڈال دیا گیا۔ یوسف کو معلوم نہیں تھا کہ جس سرزمین پر وہ قرآن کا نور بانٹ رہا ہے، وہاں کچھ آنکھیں اس کی روشنی سے جلنے لگی ہیں۔ ایک صبح جیسے ہی وہ مسجد پہنچا، قاری جنید نے اسے ایک خفیہ خط تھمایا۔ یوسف، تم پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ تم بچوں کو مذہب کی طرف اکسا رہے ہو اور سیکولر قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ پولیس تمہیں پوچھ گچھ کے لیے بلا سکتی ہے۔ یوسف کا رد عمل۔ یوسف خاموش رہا۔ پھر اس نے قاری جنید سے کہا، اگر میرے قرآن پڑھانے سے وہ ڈرتے ہیں تو یقیناً قرآن زندہ ہے۔ قاری جنید نے آنکھوں میں نمی لیے کہا، یاد رکھو بیٹا، سچ کبھی دبایا نہیں جا سکتا، بس آزمائشوں کی چکی سے گزرنا پڑتا ہے۔ پولیس کی طلبی۔ چند دن بعد یوسف کو ایک نوٹس ملا، آپ کو کل صبح تفتیش کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اس رات آمنہ نے پاکستان سے کال کی۔ یوسف نے ماں سے کچھ نہیں چھپایا۔ آمنہ نے قرآن کی ایک آیت سنائی، اللہ کے راستے میں جو لوگ ڈٹ جاتے ہیں، اللہ ان کے لیے خود راستے کھول دیتا ہے۔ یوسف نے کہا، امی، مجھے ڈر نہیں، بس دعا کریں کہ میں قرآن سے پیچھے نہ ہٹوں۔ تفتیش۔ پولیس آفس میں 2 سخت چہرے تھے۔ یوسف سے سوالات ہوئے، کیا تم بچوں کو اسلامی تعلیمات دیتے ہو؟ کیا تم نے اسپین کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے؟ کیا تم ان بچوں کو ریاستی تعلیم سے ہٹا رہے ہو؟ یوسف نے صرف ایک جملہ کہا، میں صرف وہی سکھاتا ہوں جو قرآن نے کہا، علم، اخلاق، محبت اور انسانیت۔ فیصلہ۔ 2 ہفتے بعد عدالت میں یوسف کا کیس آیا۔ جج نے فیصلہ سنایا، یوسف پر کوئی مجرمانہ الزام ثابت نہیں ہو سکا، لیکن حفاظتی طور پر اسے اسپین چھوڑنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ واپسی۔ ایک اور مشن کے ساتھ اسپین کے بچے روتے رہے، مسجد ویران ہو گئی اور یوسف کا دل بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ مگر قاری جنید نے کہا، بیٹا، تم نے زمین پر درخت بویا ہے، پھل اگانا اب اللہ کا کام ہے۔ یوسف نے آخری دن مسجد میں صرف ایک بات کہی، اگر میں نہ رہا تو قرآن کو زندہ رکھنا۔ پاکستان واپسی۔ لاہور ایئرپورٹ پر جب یوسف واپس آیا، عبداللہ نے گلے لگا کر کہا، بیٹا، تم خالی ہاتھ نہیں آئے، تم ایک قوم کا خواب جگا کر آئے ہو۔ آمنہ کی آنکھوں میں آسکون تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کا بیٹا اب صرف حافظ نہیں بلکہ داعی بن چکا ہے۔